برکت عربی کا لفظ ہے یا نہیں؟ اس کی اردو میں جامع تعریف کریں، اور برکت کس صورت میں شرک ہوتا ہے؟ زبردست بات ہے۔ برکہ، البرکہ عربی ہے، البرکہ تو من اللہ۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ برکت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے، اونٹ جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو اونٹ کا سینہ اور گھٹنے زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بارک البعیر۔ اونٹ زمین کے اندر دھنس کے بیٹھا ہے، تو اس سے معنی ہے جم جانا، جمنا، ثابت ہونا، پھر نما بڑھنا، پھر انتفاع۔ تو برکت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کسی چیز کا جمنا، پھر بڑھنا، اور پھر اس چیز سے انتفاع۔ اب ایک ہے برکت دینا، یہ صرف اللہ کا خاص ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک فتبارک اللہ رب اور اسی طرح فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تبارک اسم ربک، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم بابے، آگے کیا ہے؟ ترجمہ نہیں پڑھتے نا نماز کا۔ تیرا نام ہے برکت والا، تبارک اسمو کا۔ درود میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم بارک، اللہ تو برکت کر محمد پہ۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ تو مبارک صرف اللہ ہے، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ مبارک کے خطے بھی ہیں، وہ آپ بھی ہیں، آپ سارے مبارک کے، برکت دیے گئے۔ اور ایک ہے مبارک، برکت دینے کے۔ جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اے دعوی معصوم ہونے کو مستلزم تو نہیں میرے بھائی۔ عصمت ملکہ کا نام، آپ عصمت ملکہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے۔ عصمت ایک استعداد ہے، جس استعداد کی بنا پہ گناہ کا ارتکاب ناممکن ہوتا ہے۔ پیغمبر معصوم ہے، عصمت کا معنی کہ پیغمبر کے اردا گرد اللہ کی حفاظت کی ایسی 4 دیواری ہے کہ گناہ نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پہ اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ کسی صحابی پہ گناہ کی میل رہ نہیں سکتی۔ جب گناہ کی میل رہ نہیں سکتی تو اللہ نے فیصلہ کر دیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اس لیے صحابہ مغفور ہیں، محفوظ ہیں، جنتی ہیں۔ کوئی صحابی جو صحابی ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا اور وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مغفور ہیں عند اللہ، مرضیا عند اللہ۔ تو معصوم اور محفوظ کا فرق ہوتا ہے۔ پھر کسی مولوی کا نام رکھا، ابو جہل قریشی کے پتہ نہیں کیا ہے، کہتا ہے کہ عنایت اللہ شاہ سے پہلے 1957 میں حیات النبی فی القبر کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق عنایت اللہ شاہ سے پہلے گزرا ہے یا بعد میں؟ جی پہلے فیصلہ کر لو۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا جب پیغمبر کے چہرے سے چادر اتاری تھی؟ تو کیا فرمایا تھا؟ طبتا حیم و حیا۔ کیا فرمایا تھا؟ طبتا حیم و حیا، طبتا حیم و میتا۔ آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اور اب زندہ ہیں یا اب کیا ہیں؟ اب میت ہیں۔ یہ میت کس نے کہا ہے؟ اور پھر ابو بکر صدیق نے قرآن پڑھ کے انک میت ہم
اور سب صحابہ یہ آیت پڑھ رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ ابن عباس دونوں کہتی ہیں، یہ بھی بخاری ہے، اِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ وَهُوَ مَيِّتٌ، ابو بکر نے نبی پاک کو بوسہ دیا وَهُوَ، علماء تو جان سکتے ہیں اس حال میں کہ آپ میت تھے، وَهُوَ مَيِّتٌ، اس حال میں کہ آپ میت تھے. تو اب یہ عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے ہیں. اور یہ جو آیت ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یہ عنایت اللہ شاہ سے پہلے اتری ہے یا بعد میں؟ جی یہ جو قرآن کی 100 آیت ہے اس موضوع پہ، یہ عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے اتری تھی یا بعد میں؟ تو ایسے ابو جہل قریشی کی کون سنتا ہے؟ یہ مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے، اور پھر قرآن کا معنی 14 صدیوں سے آ رہا ہے. تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کے نام نہ لکھا کرو، کوئی بڑے شکار ہو تو وہ لکھ لیا کرو. آپ کا شک صدر ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو کتنی دفعہ ہوا؟ کیوں آپ نے اس مسئلے سے کیا لینا ہے؟ آپ کا شک صدر ہوا، یہ نہیں ہے کہ شک صدر نہیں ہوا، اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. لیکن علم نشرح لک صدرک، اس آیت کا تعلق نہیں ہے اس شک صدر کے ساتھ. وہ جو شرح صدر ہے اس کا معنی اور ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو شک صدر ہے یہ ہوا ہے، اور اس پہ مشہور احادیث موجود ہیں، اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے. یہ تو ہو گیا. اب کسی کا رہ گیا تو جلدی پوچھ لے. میرا خیال ہے سب شریف ہے.